یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. خوب آئے عزیزان محترم، خوب یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر انہوں نے کرم کیا تو ہم ان چند دنوں میں اس وادی میں پہنچ سکتے ہیں، بلکہ چند دن کیا، اگر وہ ایک نگاہ ڈال دیں ہم ایک لمحے میں پہنچ سکتے ہیں، مگر وہاں تک آنا پڑے گا. مشکلات ہیں. آیت اللہ جو ہے وہ ملا احمد ناراکی کے والد ملا مہدی ناراکی بہت بڑے عالم دین تھے اور نجف اشرف میں پڑھتے تھے. تنگ دستی اتنی ہو گئی، فاقہ کشی پہ بات آ گئی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، مشکلات، مصیبت، ساری چیزیں برداشت نہیں ہوا، بچے بھوکے، خود بھوکے. تو انہوں نے سنی تھی روایت کہ اگر بہت تنگ دستی ہو تو اہل قبور کی زیارت پہ جاؤ، یعنی قبرستان جاؤ. تو یہ چلے گئے. اب یہ قبرستان وادی السلام نجف میں جو ہے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جانور پہ ایک جنازہ ہے اور اسے کچھ لوگ لے کے آ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ آگے آگے جو جا رہا ہے وہ شخص ان کا استاد ہے، اور اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ کھڑے ہوئے ہیں، پریشان ہوئے کہ یہ استاد کس کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے جب قریب سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ استاد نے نگاہ نہیں کی، یعنی کوئی توجہ نہیں دی. تو یہ بڑے عجیب سے برابر وہ جو شخص جا رہا تھا تو کہا کہ یہ استاد، کہا نہیں جو تم سمجھ رہے ہو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا نہ میں وہ ہوں نہ یہ استاد وہ ہیں جو تم سمجھ رہے ہو. کہا تو پھر؟ کہا اس جانور کو پکڑو جو لے کے جا رہا ہے، پتہ چل. جیسے ہی کہا پکڑا، اچانک سے ایک ظلمات کی وادی میں چلا گیا، ایک تاریکی، اور دور دیکھا ایک دریچہ کھلا ہوا ہے. اس دریچے کی طرف بڑھا تو اب میں نے کیا دیکھا، کوئی اور ہی وادی ہے، سرسبز باغ ہیں، عجیب سے پتھروں سے بنے ہوئے بغیر ستونوں کے جو ہیں وہ درخت اور ساری اور چھتیں کھڑی ہوئی ہیں. میں بہت عجیب سا ہو گئی، یہ وادی کیا ہے؟ یعنی جو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ توصیف نہیں ہو سکتی تھی، یعنی تعریف نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیا تھا. کہا میں نے ایسے میں دیکھا کہ ایک جوان ایک مسند پہ بیٹھا ہے. وہ اٹھا اور اس نے مجھے بولا کہ آؤ آؤ بیٹھو. کہا تم کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں جس کا تم جنازہ پکڑ رہے تھے. کہا وہ کیا تھا؟ کہا کہ میں مرا کہیں اور ہوا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مومن دنیا میں کہیں بھی دفن ہو اس کی روح کو عالم برزخ میں وادی السلام لایا جاتا ہے. تو کہا مجھے برزخی وادی میں، اور وہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ تمہارے استاد نہیں بلکہ وہ ملائکہ تھے جن کی ڈیوٹی تھی جو مجھے یہاں لے کر آئے. کہا میں وہاں آیا ہوں. ظاہر انسان کا عمل ایسا ہو کہ انسان کی روح وہاں کمال پہنچے. کہا میں نے اطراف دیکھا تو میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں. میں گھومنے لگ گیا، میں دیکھا تو مجھے اپنے ماں باپ نظر آئے. میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ، رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں سب وہی ہیں. انہوں نے مجھے دیکھا، وہ جو میرے اندر غم تھا نا، مشکل کا، بچوں کی پریشانی کا، وہ سب دور ہو گیا، سب ختم ہو گیا. پھر میں ماں باپ اپنے اور جو رشتہ دار تھے، اچانک سے میرے ماں باپ نے میرے بچوں کے بارے میں پوچھا. جیسے ہی پوچھا نا وہ غم میرے دل میں دوبارہ آ گیا. وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ فلانی جگہ جاؤ، کمرے میں کچھ چاول پڑے ہیں وہ لے جاؤ. میں بڑا خوش ہوا کہ کچھ کھانے کو مل گیا. کہا میں نے اپنی ابا میں وہ چاول بھرے اور جتنا اٹھا سکتا تھا اٹھایا، اور اب میں نے کہا جاؤں کہاں؟ تو مجھے وہ دریچہ نظر آیا. میں اس دریچے میں گیا، پھر وہی ظلمات، اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں وادی السلام میں وہیں کھڑا ہوں. میں گھر گیا، میرے پاس چاول دیکھ کر بچے خوشحال ہو گئے. میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ چاول بنائیں، وہ بنائی، انہوں نے کھایا. کچھ دن گزر گئے. میری زوجہ کہتی ہیں کہ یہ چاول بہت عجیب سے ہیں. کہا میں جتنے اٹھاتی ہوں اور جب دوبارہ جاتی ہوں تو یہ اپنی جگہ پہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، ختم نہیں ہو رہے. دوسرا عالم ہے جانے، وہ تو بہت نفیس اور بہت لطیف نقطہ ہے. دوسرے عالم سے کچھ آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں آ سکتا، آتا ہے، آ سکتا ہے. وہ دے سکتے ہیں، اہل ہوں لینے کے.
عطا ہے، عطا ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔